سورۃ الحشر آیت نمبر 14۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گزرے ہوئے آیتوں میں منافقین کی حالت بیان ہو رہی تھی، جنہوں نے قبیلہ بنی نذیر کو یہ باور کرایا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم مدینہ خالی مت کرو، مت نکلو۔ جو کچھ انہوں نے مخالفت کی تھی، جو انہوں نے مکر و فریب کیا تھا، اس کو قرآن کریم نے بیان کر کے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے ہیں جتنا ایمان والوں تم سے ڈرتے ہیں۔ اب آگے یہی ان کی حالت بیان ہوتی ہے کہ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سارے مل کر یکجا ہو کر تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، یہ سارے مل کر تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، لڑ ہی نہیں سکتے ہیں تمہارے ساتھ۔ ہاں بالفرض والمحال اگر لڑائی کی نوبت آ جائے تو فی قرم محصنۃ او من وراء جدر، بستیوں میں، قلعوں میں محصور ہو کر اور دیواروں کے پیچھے سے کھل کر تمہارے سامنے آ جائے، تمہارے ساتھ مقابلہ کریں، نہیں۔ اب ان کی اپنی حالت پر بیان ہوتی ہے، بأسهم بینہم شدید، آپس میں جب لڑتے ہیں بڑے سخت ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پہ آئے تو جب وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں اور آپس میں بیٹھتے بھی ہیں، تحسبهم جمیعا، تم گمان کرتے ہو کہ یہ سارے ایک ہیں، منافقین اور یہود، ان کا جمگٹھا دیکھتے ہو۔ میں اللہ تمہیں بتاؤں، قلوبهم شتیٰ، ان کے دل الگ الگ ہیں، جدا جدا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ بے عقل لوگ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے اذہان کے مطابق اپنے اپنے عقائد بنائے ہیں۔ جب ان کے عقائد مختلف ہیں، اس بنا پہ وہ بے عقل ہیں اور وہ ایک ہی چیز پہ اتفاق نہیں کر سکتے۔ اب اس کے لیے دو مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی مثال یہ بنو نذیر کے متعلق بیان کی جاتی ہے
کمثل الذین من قبلہم، مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، قریباً بہت قریب، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا اپنے کاموں کا سزا، وبال اپنے کاموں کا انہوں نے چکھ لیا۔ بنی نذیر مدینہ سے جلا وطن ہوتے ہیں غزوہ احد کے بعد، اور بنی قینقاع غزوہ بدر کے بعد جلا وطن کیے جاتے ہیں۔ چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آ کر یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس کے بہت سارے نکات تھے، ایک نکتہ اس میں، ایک شق اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی لڑنے آئے تو تم نے مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑنا ہے۔ بنو قینقاع نے بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کا ساتھ دیا تھا اور انہوں نے سازشیں بھی کی تھی۔ مکہ والوں کے 70 سردار بدر کے موقع پہ مارے گئے، مردار ہو گئے۔ ان کی ان خفیہ تدبیروں اور سازشوں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جماعت لے کر ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا۔ مجاہدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے، اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، نہیں نکل رہے تھے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اس کے بعد انہوں نے پھر کافی دنوں کے بعد یہ کہا تھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ ان کو قتل کرو۔ پھر عبداللہ بن ابی منافق نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حق میں سفارش کی کہ ان کو چھوڑا جائے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا۔ حکم یہی جاری کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ خالی کرو، وہ ملک شام چلے گئے۔ اب یہ کب ہے؟ غزوہ بدر کے بعد ہے، اور جو آیتیں بیان ہو رہی ہے بنو نذیر کا، وہ احد کے بعد ہے۔ اس لیے فرمایا کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، قریب، بہت قریب ان کا زمانہ ہے۔ کیا ہوا؟ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے وبال، اپنا سزا بھگت لیا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں ان کو کون سی سزا ملی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے نکالا۔ غزوہ بدر کے بعد بھی نکالے گئے، غزوہ احد کے بعد بھی نکالے گئے۔ اب رہ گئے منافق جنہوں نے سازش کی تھی، اس کے لیے پھر آگے یہ مثال بیان ہو رہا ہے کہ منافقین کی حالت یوں ہے۔ کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اذ قال للانسان اکفر، وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر۔ فلما کفر، جب وہ کفر اختیار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے انی بریء منک، میں بیزار ہوں، میں الگ ہوں تجھ سے۔ گناہ میں انسان کو مبتلا کرنے کے بعد شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس طرح منافقین ان کے ساتھ مل کے ان کو گناہ میں مبتلا کر کے پھر ان سے دور ہو گئے، اور شیطان کہتا ہے انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے کے بعد پھر وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے۔ بلکہ سورۃ انفال کے اندر شیطان کی اس سازش کو قرآن کریم نے یوں بھی بیان کیا تھا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، شیطان نے انسانی شکل میں مشکل ہو کر
بدر کے موقع پہ کافروں سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، سردار بن کے آیا تھا، میرا پورا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن بدر کے موقع پہ یہ ہوا تھا، جب صفیں لگ گئی مجاہدین کی صفیں، ایک طرف صحابہ کی صفیں ہیں، دوسرے طرف کافروں کی ہیں، لڑائی شروع ہو رہی ہے، تو وہاں سے آسمان سے فرشتے جب اتر گئے، شیطان تو پہچانتا تھا، جب اس نے فرشتوں کو دیکھا پھر کیا ہوا، بھاگ گیا۔ فلما کیا نقص على عقبیہ وقال انی بریء منکم، اپنے ایڑیوں پہ پیٹھ پیر کے شیطان بھاگ گیا اور کہا بس میں چلا گیا۔ کسی نے ہاتھ سے پکڑا، سردار صاحب کہاں جا رہے؟ بس مجھے جانے دو جانے دو۔ بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی کوئی سردار مردار نہیں آیا تھا، اس نے انسانی شکل بنائی تھا، شیطان تھا۔ تو اس طرح شیطان انسانی شکل بنا کے آیا بھی ہے، انسانی شکل بنا کر آیا بھی ہے۔ ایک دفعہ تو یوں بھی ہوا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے حیثیت سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ جس طرح آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل بنا کے آتے ہیں، اس حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، وحی نازل کرنے، وحی لینے آئے ہیں۔ تو جو ہی وہ پہنچے، جبریل امین علیہ السلام آ کے اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئے اور شیطان کو اس نے دھکیل دیا۔ پتہ چل گیا کہ جبریل امین تو اب اتر گئے۔ تو انسانی شکل میں بہت سارے واقعات اس شیطان کے ہیں، بہت ہی مقامات پہ واقعات مفسرین لکھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو، بہت سے عابدوں کو اس نے انسانی شکل بنا کر ایسے عابدوں کو پسلایا ہے جو 70 سال جن کی زندگیاں عبادت میں گزری ہے، آخر میں اس نے ان کو کلٹی کر دیا۔ تو فرمایا شیطان انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے کے بعد پھر دور جا کے تانیاں بجاتا ہے کہ میرا کام ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، پھر انجام یہ ہے کہ یہ دونوں جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا، دونوں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک جزاء الظالمین، یہ ظالموں کی جزا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ منافقین تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے مل کر، الا مگر اگر بالفرض والمحال لڑنے کی نوبت آ جائے تو فی قرى محصنہ، بستیوں میں، قلعوں میں چھپ کر، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، ان میں جرأت ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں تمہارے سامنے آ کر سامنا کرے۔ بأسهم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں وہ بہت سخت ہے، ایک دوسرے سے جب لڑنے لگیں گے تو بہت سخت لڑتے ہیں۔ تحسبهم جمیعا، جب شیر و شکر ہوتے ہیں یکجا ہو کے تمہارے مخالفت میں، یکجان و غالب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تحسبهم جمیعا، تم ان کو گمان کرتے ہو کہ یہ اکٹھے ہو گئے، میں خدا بتاتا ہوں وقلوبهم شتیٰ، یہ آپس میں بیٹھے ہوئے بھی ہے لیکن دل ان کے جدا جدا ہے۔ ذالک بأنہم، اس لیے کہ یہ قوم لا یعقلون، ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، بے عقل لوگ ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، جیسا مثال ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور پہلے بھی بہت قریب گزرے ہیں۔ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا وبال اپنے کاموں کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔
کمثل الشیطان، جس طرح مثال شیطان کی ہے، وہ کس طرح کارروائی کرتا ہے، اذ قال للانسان اکفر، جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے تو کفر کر، تو اللہ کا منکر بن، تو پیغمبر کا انکار کر، فلما کفر، جب وہ کفر اختیار کرتا ہے، جب وہ کافر ہو گیا، قال انی بریء منک، پھر شیطان کہتا ہے کہ میں علیحدہ ہوں تجھ سے، انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، کہ وہ عالمین کا رب ہے، فکان عاقبتہما، پس ہوا انجام دونوں کا، انہما فی النار، وہ دونوں آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے آگ میں۔ شیطان جہنمی ہے، انسان کو بہکا کر اپنا یار بنا کر اس کو بھی جہنمی بناتا ہے، دونوں جہنم میں رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔